وہ معتبر ہے تو دعا بھی معتبر چاہیے. کہاں ہے دل خطاب آئے یہاں پر دستخط کر دے. یہ زہرا کا نکاح ہے تو گواہ بھی معتبر چاہیے. اور گواہ ہو گرم موقع پر سجی گواہ ہو گرم موقع پر تو عینی ہو نہیں سکتا. میرا یہ شعر محشر تک بمینی ہو نہیں سکتا. اور میری یہ ذل نہیں اقلیم نظریہ ایمانی ہے. عمر کا جو مخالف ہے حسینی ہو نہیں سکتا. اور کس کے حساب ہم کس کے حساب ہم کس کے نہیں ہیں ان کو بھی پتا ہے ہم جن کے نہیں ہیں. کن کے حساب ہم اور کن کے نہیں ہیں ان کو بھی پتا ہے ہم جن کے نہیں ہیں. یہ چاند یہ سورج یہ ستارے بھی گواہ ہیں حسینی ہے مگر 10 دن کے نہیں ہیں. اب میں سرگودہ سے تشریف لائے ہوئے ہمارے معزز مہمان استاذی محترم مقرر شیریں بیان واعظ فائلحان استاذی محترم مولانا عبدالوہاب عزیز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ میک پر تشریف لے آئیں اور قرآن و سنت کی روشنی سے آپ حضرات کے درود و اذکار کو بلند. لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على سائر الأنبياء خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. وقال تعالى في موضع آخر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اپنے مادر علمی جامعۃ الاسلامیہ فیصل آباد میں جس محبت اور پیار سے دعوت دے کر بلایا جاتا ہے، ہم جیسے طالب علموں کے لیے وہ پرخلوص دعوت بھی ایک حکم نامہ ہوتا ہے۔ آج تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ حضرات سے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ ہر دفعہ جب آپ سے گفتگو کا موقع ملتا ہے تو میں ابتداءً یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ہم سے زیادہ اللہ نے آپ لوگوں کو باصلاحیت بنایا ہے۔ آپ کی جو بزم توحید و سنت ہے اس کا ہی مول نہیں۔ پنجاب بھر اور اگر میں غلط نہ ہوں تو شاید پاکستان بھر میں ہمیں یہ فخر ہے کہ ہمارے اس مادر علمی میں ایسے جواہر پارے موجود ہیں جو اپنی خطابت سے، اپنی محنت سے ہمارے اس مادر علمی کا نام روشن کر رہے ہیں۔ اس دوران ہم جیسے کم علموں کا آ جانا وہ صرف اس نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ ہم آپ کو کچھ سکھانے یا سمجھانے نہیں آتے، اور یہ یقینی بات ہے، میں مسجد میں ہوں نہ ہم اپنے آپ کو اس اہل سمجھتے ہیں، بس یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم چلے جا رہے ہیں اور اللہ چلائے جا رہا ہے۔ باقی باتیں جہاں دہرانے کی ہیں سمجھنے سمجھانے کی نہیں ہے۔ آپ سب ماشاءاللہ اچھے خاصے سمجھے ہوئے، اور طالب علموں کو پھر طالب علم بھائیوں سے گفتگو کرنا یا انہیں سمجھانا ایک بہترین نقاد کو اپنے گلے ڈالنا ہوتا ہے۔ بہترین نقاد کو اپنے گلے فٹ کرنا اور ایک طالب علم سے گفتگو کرنا یہ برابر ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ سے یہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ بھئی آپ ماشاءاللہ بہترین نقاد ہوتے ہیں، آپ حضرات سے گفتگو نہیں کی جا سکتی۔ الامر فوق الادب کے تحت دعا فرمائیں اللہ سچ اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس فتن دور میں جس سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، جہاں ہر چیز کی حقیقت کو بدل دیا گیا، آپ حضرات میری طرف توجہ فرمائیں۔ بہت جلد وقت ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور آپ کی مجھ سے جان چھوٹ جائے گی، فلہذا جتنی دیر میں آپ سے باب گفتگو ہوں تو توجہ فرمائیں، ایک دفعہ بلند آواز سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ یہ جس دور سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ ہماری قسمت ہے۔ انسان کو ویسے اپنی بدقسمتیوں کا یوں اظہار نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ اظہار ہمارے آباء و اجداد کی خوش قسمتی کے لیے کہ انہیں اللہ نے خوبصورت دور دیا تھا، جو دور حضور کے قریب گزرا۔ جو یہ دور دور ہوتا جا رہا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے زمانے سے، تو یہ فتنوں سے بھرتا جا رہا ہے۔ کسی شخص نے بڑی خوبصورت بات لکھی، اس نے کہا کہ اللہ نے قوموں کا جو عروج اور زوال ہے، میری طرف توجہ کیجیے، آپ تمام حضرات میری طرف توجہ رکھیے،
قوموں کا جو عروج و زوال ہے اس کو اللہ نے لازم کر دیا ہے انبیاء کی بعثت کے ساتھ. کہنے والے کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی نہیں آتے تھے دنیا میں اور ایک نبی کے گزرنے کے بعد دوسرے نبی کا زمانہ دور ہو جاتا تھا تو وہ قوم زوال پذیر ہو جاتی تھی، اسے زوال ہی زوال ملتا. پھر رب کو اس قوم پر رحم آ جاتا اور اللہ اس میں اپنا نبی بھیجتا. وہی زوال کی پستی میں ڈوبی ہوئی قوم بام ثریا پہ پہنچ جایا کرتی، اسے عروج مل جاتا اور وہ قوم دوبارہ ترقی کے منازل کو طے کرتی. انہوں نے فرمایا اور لکھا کہ یہ بھی میرے نبی کی ختم نبوت پر دلیل ہے اس قوم کا زوال پذیر ہی رہنا، کہ امام الانبیاء کے بعد اب قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، فلہذا اس قوم میں فتنے ہی فتنے ہوں گے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس فتنوں کے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہر چیز کی حقیقت کو بدل دیا گیا، سنت کو پیچھے کیا گیا، بدعت کو آگے کر دیا گیا، اللہ کی وحدانیت پر ڈاکے ڈالے گئے اور شرک کو پروموٹ کیا گیا مختلف صورتوں میں. یہاں شرک کی کون سی قسم ہے جو آپ حضرات اچھے طریقے سے جانتے ہیں. شرک فی الحاکمیت ہے، شرک فی الالوہیت ہے، شرک فی المعبودیت ہے، شرک فی العبادت ہے، شرک فعلی ہے، شرک فعلی ہے، بہت ساری اس کی اقسام ہیں. مختلف قسموں اور مختلف شکلوں میں شرک کو پروموٹ کیا گیا، اللہ کی وحدانیت کو پیچھے کیا گیا، ہر چیز کی حقیقت کو بدل دیا گیا، حتیٰ کہ ظلم کرنے والے ظالموں نے اتنی انتہا کی کہ انہوں نے نعمتوں کو بھی مصیبتوں سے بدل دیا. جو چیزیں انسان کے لیے نعمت رب نے بنائی ان ظالموں نے ان چیزوں کو بھی زحمت اور عذاب کی صورت بنا لیا. اور کچھ نہیں تو جو ہمارے طلباء کرام غیر کے کچھ افراد آئے ہوئے تو ان حضرات کے لیے کہ جو طلباء ہیں وہ تو مدارس میں رہتے، ان کو تو اللہ نے اس ماحول میں ایسا سکون عطا کیا. اور جو حضرات باہر سے ہو، دکاندار ہوں، تاجر ہوں، وہ ذرا ان 10 دنوں میں اس مصیبت کو اپنے سامنے دیکھیں کہ ایسی نعمت جس کا طلبگار امام الانبیاء. یاد رکھیے نبوت تو اللہ کی طرف سے وہبی چیز ہے جو اللہ عطا کر دیتا ہے. بلند مرتبے پہ فائز کوئی شخص اس سے اور بلندی تو چاہتا ہے، ہمیشہ ترقی یافتہ شخص تنزل ہی نہیں چاہتا کہ وہ نچلے درجے کا طلبگار ہو جائے. دنیا اور آخرت میں سب سے بلند درجہ اللہ نے نبی کا بنایا، اور پھر نبیوں میں بھی امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادت خدا بزرگ تو ایک قصہ مختصر، کائنات میں اللہ کے بعد کوئی مقدس ہستی ہے تو میرے نبی کی ہستی ہے. دنیا کے اصول کے مطابق بلند عہدے پہ رہنے والا شخص کبھی نچلے درجے کا طلبگار نہیں ہوتا، لیکن یار لوگوں نے اس نعمت کو اس قدر مصیبت بنا دیا، اس قدر زحمت کی صورت اس کی بنا دی، اس قدر عذاب کی کیفیت اس نعمت کی بنا دی، جس نعمت کو رسول اللہ نے اللہ سے طلب کیا کہ پروردگار میں نے نبوت تو تجھ سے نہیں مانگی، یہ تو تیری عطا ہے. پیغمبر اللہ سے نبوت مانگتا نہیں، اللہ خود منتخب کرتا ہے اور چنتا ہے. آئیے قرآن مقدس کو دیکھیے.
لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار ہدی. بیٹھیے، میں آپ کے لیے آگ لے کر آتا ہوں، آپ تاپیے، اپنی سردی کو دور کیجیے. یا میں آگ پر کسی رہنما کو دیکھتا ہوں جو مجھے رستہ دکھائے. آگ لینے کے لیے جانے والے حضرت موسیٰ پیغمبر آگ پر پہنچے. اللہ کے دو عالم نے اپنی رحمت کی. یا موسیٰ انی انا ربک فاغلظ علیک. میرے محبوب پیغمبر جوتیاں اتار دیجئے. یہاں وہ ہستی آپ سے ہم کلام ہو رہی ہے جسے اللہ کہا جاتا ہے. اتاری اپنی جوتیوں کو. انک بالوادی المقدس طویٰ. طویٰ وادی میں ایک مقدس مقام پر آپ موجود ہیں اور میرے پیغمبر آپ اپنی مرضی سے یہاں نہیں آئے. انا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی. لینے آگے اللہ نے نبوت کا تاج سر پہ سجا کے واپس بھیجا. نبی کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا. یہ کس کی عطا ہوتی ہے؟ اللہ چن لیا کرتا ہے تب نبوت کے تاج سر پر سجا دیا کرتا ہے. بلند مرتبے پہ فائز ہونے والا شخص کبھی نچلے درجے کا طلبگار نہیں ہوتا. او ظالموں، تم نے اللہ کی کتنی بڑی نعمت کو مصیبت سے بدل دیا کہ تم نے اپنے سینے بھی پیٹے، ماتھے بھی چاک کیے، گریبان بھی چاک کیے، اپنے چہروں پر تھپڑے بھی ماری، چارپائیاں بھی تمہاری الٹی ہو گئی. جبکہ اللہ کا پیغمبر دامن پھیلا کے اللہ سے مانگ رہا ہے. لَوَدِّدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. میرے پروردگار، میں تم سے مانگ رہا ہوں، نبوت تو تم نے مجھے بن مانگے میرے رب عطا کر دیے. نبوت ملنے کے بعد تیرا نبی جس چیز کا طلبگار ہے اسے شہادت کہا جاتا ہے. تیرا نبی تجھ سے شہادت کا طلبگار ہے. اللہ کفر کا مارکا ہو، اسلام اور کفر کی جنگ ہو، اور پھر اور کوئی نہ ہو، تیرا وہ نبی تیرے ناک پر تلوار اٹھا کے کھڑا ہو جائے. میرے دل کے پردوں کو چاک کر کے دیکھ، اللہ تیرے دین کے لیے محمد عربی شہید ہونے کو تیار ہے. جسے اللہ کا پیغمبر اپنے لیے طلب کرے، مانگے، وہ کبھی مصیبت کا عذاب بھی ہوتا ہے. جسے اللہ نے سراپا رحمت بنایا ہو، جس میں اللہ نے رحمت کے سوا رکھا ہی کچھ نہ ہو، جس کا تذکرہ کرتے ہوئے بھی رب اپنی رحمتوں کے ذکر ضروری سمجھے، جس کے اخلاق کو ذکر کرے تو پہلے اپنی رحمت کا تذکرہ کرے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، عظمت شہادت زندہ باد. جس کے لیے اللہ سراپا رحمت بنا کر امت کے لیے بھیجے، جس کے لقب ہی رحمت للعالمین ہو، اور جس کی رحمتوں کے نظارے اللہ صرف دنیا میں نہ دکھائے، محشر بھی اس کی رحمت کے نظاروں کا منتظر رہے. خدا گواہ ہے، محشر بھی اس کے نظاروں کا. آپ حیران ہو جائیں گے
اگر شہادت کوئی اتنی بڑی مصیبت یا عذاب ہوتا کہ جس پر آپ اپنے سینے پیٹتے تو کبھی رحمت دو عالم جیسی ہستی سے اپنے لیے طلب نہ کرتی، کبھی طلب نہ کرتی۔ پیغمبر کو تو اللہ لب ہی اس وقت کھولنے دیتا ہے جب اللہ کی مرضی ہو جاتی ہے کہ یہ چیز پیغمبر کے پاس آئے۔ یہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ اللہ تو ایک رات بھی درمیان میں سے نہیں گزرنے دیتا، پیغمبر مانگ کے ہٹتا ہے اور اللہ عمر کو پیغمبر کے قدموں میں ڈال دیتا ہے، وہ کبھی ایسی چیز اپنے نبی کو مانگنے نہیں دیتا جو اس کے لیے عذاب ہو۔ قیامت کے دن بھی جس کی رحمتوں کا ظہور ہوگا، ایسا سراپے رحمت پیغمبر کبھی اپنے لیے عذاب مانگ سکتا ہے اللہ سے؟ کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں 120 صفیں امتیوں کی لگی ہوئی ہوں گی، ہر نبی اپنی امت کے ساتھ 40 صفیں دوسرے امتیوں کی اور 80 صفیں میرے نبی کی امت کی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے۔ سوا نیزے پر سورج ہے، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، چلتے چلتے سفارش اللہ کے پیغمبر تک پہنچے گی۔ خدا گواہ ہے وہاں بھی اللہ اپنے پیغمبر کی رحمتوں کے منظر دکھلائے گا کہ ہر نظر پاؤں پہ اٹھے معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ٹہل جائے گا، ہر نظر پاؤں پہ اٹھے معاشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ ٹہل جائے گا، اور کر کالی کملی آئیں گے جب سارے معاشر کا نقشہ بدل جائے گا۔ قیامت کے دن بھی اپنے پیغمبر کی رحمتوں کے نظارے دکھائے گا، جو اللہ اپنے پیغمبر کو سراپا رحمت بنا کر دے دے، وہ اپنے پیغمبر کی زبان سے کبھی اپنے لیے عذاب نہیں مانگنے دے گا۔ شہادت نعمت ہی نعمت ہے، بولیے شہادت نعمت ہی نعمت ہے، شہادت سراپا رحمت ہی رحمت ہے۔ جیسے اللہ نبیوں کو نبوت کے لیے منتخب کرتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا ایمان کہتا ہے، ویسے ہی اللہ شہادت کے لیے شہیدوں کو کبھی انتخاب کرتا ہے۔ ہر کسی کے نصیب میں اللہ نے اپنے دین کے لیے گردن کٹانا نہیں رکھا۔ خدا کی قسم اگر انسان اس تصور کو دیکھے جو حقیقی تصور رحمت عالم نے ایک شہید کے لیے پیش کیا ہے، اور دنیا دیکھے گی اللہ کو جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، جبریل امین آ گئے بڑے عجیب وقت میں، رحمت للعالمین کے قدموں میں آ کر عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آج اللہ نے مجھے اس وقت بھیجا ہے جب اللہ نے جہنم کو دھوکنے کا حکم دیا ہے۔ 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا، پھر 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا، پھر 1000 سال جہنم کی آگ کو جلایا گیا، 3000 سال جلا دینے کے بعد اتنی سیاہ ہو گئی ہے، اتنی سیاہ ہو گئی ہے، ہاتھ کو ہاتھ سدھائی نہیں دیتا۔ سورج کو بھی اس میں کھڑا کر دیا جائے، اس کی روشنی بھی کوئی کار نہیں آئے گی، چاند کو بھی اس میں کھڑا کر دیا جائے، اس کی روشنی بھی کوئی کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے جہنم کے 7 طبقات
میں لوگوں کو ڈال دینا ہے. یہاں فرعون موجود ہوگا, شیطان موجود ہوگا, اس کی حواری موجود ہوں گے, یہودی موجود ہوں گے, نصارا موجود ہوں گے, منافقین موجود ہوں گے, مشرکین موجود ہوں گے. 6 کا تذکرہ کرنے کے بعد جبریل امین خاموش ہو گئے. رحمت للعالمین کہنے لگے ذکر تم نے 7 کا کیا, بتائے تم نے 6, ذرا 7واں تو بتاؤ. رحمت للعالمین کے سامنے جبریل امین عرض بردار ہوئے, یا رسول اللہ 7ویں طبقے میں آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے. میرے محبوب پیغمبر آپ کی امت کے گناہگار ہوں گے. اللہ کے پیغمبر اتنے سراپا رحمت ہے, مجسم رحمت ہے, غش کھا کر بے ہوش ہو کر گر گئے. جبریل امین واپس چلے گئے. 1 مہینہ روایت میں آتا ہے, مشکات شریف کی روایت ہے, مسند دارمی میں بھی موجود ہے. 1 مہینہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین پیغمبر یہ سن کر پریشان رہے کہ میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ نے جسے رحمت بنایا ہے, اللہ نے جسے شفقت بنایا ہے, اللہ نے جسے سراپے رحمت بنایا ہے, اللہ نے جسے مجسم رحمت بنایا ہے. حضرت ابوبکر تشریف لائے, بولنے کی اجازت نہیں ملی. حضرت عمر تشریف لائے, بولنے کی اجازت نہیں ملی. سلمان فارسی پہنچے, بولنے کی اجازت نہیں ملی. آخر حضرت فاطمہ کے پاس جا پہنچے, اے فاطمہ چلیے رسول اللہ کے پاس, اللہ کے پیغمبر سے پوچھئے تو صحیح کیوں اتنے پریشان ہیں, کیوں اتنے غمزدہ ہیں. 30 دن اللہ کے پیغمبر کو گزر گئے, کسی سے بات نہیں کرتے, کسی سے گفتگو نہیں کرتے. آخر کیا وجہ ہو گئی ہے, کیوں اللہ کا محبوب اتنا پریشان ہے. فاطمہ دروازے پر آتی ہے, رحمت للعالمین کے غمزدہ چہرے کو دیکھتی ہیں, دروازے پر رونا شروع کر دیتی ہیں. اللہ کے نبی اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں اور فاطمہ کا بوسہ لے کر کہتے ہیں نا میری فاطمہ, تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے. تم بیٹیاں تو زمین پر یوں رہتی ہو, اکبادنا تمشی علی الارض, یہ ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں جو زمینوں پر چل رہے ہیں. اللہ اکبر. اے فاطمہ تو نہ رو, تیرا رونا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت نہیں ہوتا. کیا وجہ ہے یا رسول اللہ؟ ابو بکر بھی پریشان ہے, عمر بھی پریشان ہے, سلمان میرے پاس آ پہنچے. اللہ کے محبوب پیغمبر وجہ کیا ہو گئی؟ رحمت للعالمین فرمانے لگے ہائے میری امت کے گناہگار بھی جہنم میں جائیں گے. میں یہ رسوائی کیسے دیکھوں گا, میں یہ ذلت کیسے دیکھوں گا, میں یہ احانت کیسے برداشت کروں گا. یہ کہنے کی دیر ہے اللہ نے جبریل امین کو دوبارہ بھیجا اور بھیج کر فرمایا جا میرے پیغمبر کو جا کر کے ایک دن ایسا آ جائے گا اللہ کی رحمت جوش میں آ جائے گی, لیکن اللہ کی رحمت اپنی رحمتوں کا اظہار بھی رحمت للعالمین سے کروائے گی. آج سے اللہ کی رحمتوں کا اظہار کروائیں گے. یوم المزید آ جائے گا, جمعے کا دن آ جائے گا, امتی پکار کے تھک جائیں گے. اللہ کی رحمت کو جوش آئے گا. میرے محبوب پیغمبر سفید موتیوں سے بنے ہوئے خیمے میں موجود ہوں گے, محل میں موجود ہوں گے. ڈھکنا اٹھایا جائے گا جہنم کا, جبریل امین بیچ میں جھانکیں گے. اندر پڑے ہوئے لوگ جن کے چہرے سجدوں کی وجہ سے سیاہ نہیں ہوں گے. اللہ اکبر. یہ اس امت کا خاصہ ہوگا. اللہ نے ان کے اعضائے کو جہنم میں بھی روشنی دے رکھی ہوگی. یہ جہنم میں بھی روشن ہوں گے. جہنم کی آگ ان کے اعضائے سجدہ اور اعضائے وجود کو جلائے گی نہیں. وہ روشن چہرے والے جہنم میں پڑے ہوئے تم کون ہو, تم کون ہو, تم کون ہو. امتی بھول جائیں گے اپنے پیغمبر کا نام, رسول اللہ کا نام پر نہیں آئے گا. آخر ایک امتی اٹھے گا اور وہ کہے گا ہم وہ لوگ ہیں جن کے نبی پر اللہ نے اپنا قرآن اتارا ہے. اللہ نے اپنا, یہاں یہ جملہ نہ کہوں تو انتہائی زیادتی ہوگی. خدا کی قسم اللہ نے اپنے پیغمبر کو مجسم رحمت بنایا
اللہ نے قرآن کو بھی اسراف کا رحمت بنایا. دونوں کی رحمتوں کا اظہار قیامت کے دن اللہ ضرور کرے گا. جو اس کی سفارش سے بچ کر جہنم میں چلا جائے گا، پہلے تو یہ اللہ قرآن کو سفارشی بنائے گا، قرآن سفارش کرے گا، جہنم میں جانے نہیں دے گا. اور جو اتنا گناہگار قرآن کی سفارش بھی جس کے کام نہ آئے گی، اس کے لیے اللہ اپنے پیغمبر کو کھڑا کریں گے. پہلے قرآن جہنم میں جانے نہیں دے گا، جو بڑا گناہگار چلا جائے گا محمد عربی اسے جہنم میں رہنے نہیں دے گا. میرا پیغمبر اسے جہنم میں رہنے نہیں دے گا. اچھا تم اس نبی کے امتی ہو جس پر اللہ نے اپنے قرآن کو اتارا ہے. چلے جائیں گے جبریل امین اللہ کے دربار میں. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. آگ نے چہرے کو نہیں جھلسایا، آزائے شریعہ کو آگ نے کچھ نہیں کیا، آزائے حضور کو آگ نے کچھ نہیں کیا. مجلد ہے، خوبصورت ہے، لیکن ہے آزاد میں. کیا کہتے ہیں وہ؟ کہتے ہیں ہمارے نبی کو ہمارا بتاؤ، ہمارے نبی کے سامنے ہمارا تذکرہ کرو. جاؤ آپ کی امت کے لوگ جہنم میں پڑے. اب جبریل امین جو بتاتے جا رہے ہیں رسول اللہ مسکراتے جا رہے ہیں، حضور مسکراتے جا رہے ہیں، جبریل بتاتے جا رہے ہیں. پھر کیا ہوگا جبریل؟ اللہ کے حکم سے میں جبریل آپ کے قدموں میں آ پہنچوں گا. آپ سفید موتیوں سے بنے ہوئے خیمے میں موجود ہوں گے. آپ سفید موتیوں سے بنے ہوئے خیمے میں موجود ہوں گے. میں آپ کو بتاؤں گا آپ کے امتی جہنم میں جل گئے. یا رسول اللہ، حضور اٹھ کھڑے ہوں گے سفارش کے لیے. اس وقت تک میرا نبی روایت میں آتا ہے واپس جنت میں نہیں جائے گا جب تک اللہ کے ایک مباحث کو جنت میں نہیں پہنچا دے گا. اور پھر میرا مقصد بات کہنے کا، اتنے عذاب تکلیفیں جھیلنے کے بعد، اتنے دکھ اٹھانے کے بعد ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ ایسے لوگوں کو اپنا دیدار عطا فرمائیں گے. اب توجہ کیجیے گا، کتنے دکھ اٹھائے، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، کتنی مشقتیں اٹھائیں، کتنی یاد سہی، کتنے عذاب برداشت کیے، تب جا کے اللہ نے اپنا دیدار کیا. وہ چیز عذاب اور زحمت اور مصیبت کیسے ہو سکتی ہے کہ وہ چیز بندے کو ملے؟ ابھی خون کا قطرہ زمین پر نہ گرے کہ بندے کو رب اپنا دیدار عطا فرما دے. وہ چیز کہاں سے عذاب ہو گئی؟ اس پر ماتھا پیٹنا کیسا؟ توجہ ہے، اس پر گریبان چاک کرنا کیسا؟ اس پر چارپائیاں الٹی کرنی کیسی؟ اس پر گریبان چاک کرنے کیسے؟ اس پر کپڑے سیاہ پہننا کیسا؟ نانا یاد رکھیے، شہادت نعمت ہی نعمت ہے. ہاں، اس پر بابیلا کرنے والا مصیبت ہی مصیبت ہے. شہادت خود تو اللہ کی بڑی نعمت ہے، نعمت. اب پھر جب گفتگو کی جائے، بات کی جائے، تو ذکر کیا جائے، تو سامنے سے بات کی جائے کہ یہ تو بڑی نعمت ہے، تو آگے سے عجیب و غریب عقل کی کسوٹیاں پیش کی جاتی. نہیں، ہم اس لیے تو نہیں پیٹتے معاذ اللہ، اس لیے تو ہم نہیں پیٹتے کہ انہیں شہادت نصیب ہوئی. نانا، ہم صرف اس لیے پیٹتے ہیں کہ ہمیں غم پہنچتا ہے. بچوں سے جدا ہو گئے، دنیا کے مزے ختم ہو گئے، اور رات یتیم ہو گئی اور بیوی بیوہ ہو گئی، سب کچھ دنیا میں تک کے یہاں سے چلے گئے. ہمیں ان کے اس چھوڑنے پر غم ہوتا ہے. یاد رکھ لیجئے، یہ غم کوئی غم نہیں. ایک حاجی جب حج پر جائے
اور وہ 1 مہینہ وہاں رہے، اس کے بچے یہاں ہو، اس کی بیوی یہاں ہو، وہ بیت اللہ کو دیکھ کر آ جائے تو سب سے پہلے استقبال کے لیے لوگ ہار لے کر ایئرپورٹ پر موجود ہوں۔ کوئی یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں بڑا غم ہوا، آپ 1 مہینے کے لیے بچوں کو چھوڑ کے چلے گئے، ہمیں بڑا دکھ ہوا، آپ کی بیوی آپ کے بغیر 1 مہینہ 2 مہینہ رہی۔ کیا دیکھا اس نے؟ بیت اللہ دیکھا، اسے تم ہار پہناؤ اور جو مر کر رب کو دیکھے اس پر تم ماتم کرو، یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہماری عقلوں کا شاید وہ معیار نہیں کہ تم نے بنا رکھا ہے۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انہیں اپنی عقل پر ماتم کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہیں ہمیں یہ غم نہیں کہ انہیں شہادت ملی، ہمیں یہ غم ہے کہ انہیں تکلیف بڑی پہنچی، انہیں دکھ بڑا پہنچا، تلوار نے ان کے جسم کے بشیے اڑے دیے، نیزے ان کے جسم سے آر پار ہو گئے، وہ لہو جو جوانی تک جمع کیا گیا اسے ایک لمحے میں بہا دیا گیا، آنکھیں نکال دی گئی، کان کاٹ دیے گئے۔ کس طرح وہ لٹے پڑے میدان جنگ میں شہید موجود ہوتے ہیں، ہمیں ان کی اس تکلیف کا احساس ہے اور تم بے حصو سنیو، تمہیں اس تکلیف کا احساس نہیں، تمہارے دل میں رب نے رحم نہیں ڈالا کیونکہ تم نے اماموں سے محبت نہیں کی، پیار نہیں کیا۔ یہ باتیں صرف علماء کے لیے ہے اور صرف ان کی اذہان اور قلوب کو معطل کرنے کے لیے۔ اگر کسی کو یہ بات بری لگے تو وہ اپنے تک اس بات کو محدود رکھے، لیکن بات ہے سمجھنے کی اور سمجھانے کی، اور بات ہے دہرانے کی۔ ہمیں وہ تکلیف احساس دلائی ہے کہ شہید کا جسم کیسے کٹا پڑا ہوتا ہے میدان جنگ میں، احد کے میدان میں حمزہ کی شہادت کیسے ہوئی، بدر و احد میں شہید کیسے کاٹے گئے، وہ احساس انہیں تو نہیں ہوتا، ان شہیدوں کا احساس انہیں نہیں ہوتا جنہیں سید الشہداء میرے نبی کہتے ہیں، ان شہیدوں کا احساس انہیں نہیں ہوتا جن کے جنازے میرے نبی پڑھتے ہیں، ان شہیدوں کا احساس نہیں۔ یہ صرف احساس کی صورت پیش کرتے، خدا گواہ ہے بکری کا گول اپنے منہ پر چلائے میں یہ بھیڑیے ہیں جو امت کو لوٹ رہے ہیں، اور ان سے بچنا امت کے لیے ضروری ہے، اور آپ جیسی نسل کو جنہیں اللہ نے دین کے لیے منتخب کیا ہے انشاءاللہ ان کے سامنے کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، اور وہ حقیقتیں جو بدل ڈالی گئی ان حقیقتوں کو سامنے ظاہر کرنا بھی ضروری ہے، ان حقیقتوں سے پردہ اٹھانا بھی ضروری ہے۔ ہمیں وہ غم ہے جو غم تمہیں نہیں، ہمیں وہ احساس والا دل رب نے دیا جو تمہیں نہیں دیا، اس لیے کہ ہمیں علی اور آل علی سے پیار ہے، ہم احساس والا دل رکھتے ہیں، تم نہیں رکھتے۔ ہمیں وہ غم اور تکلیف کا احساس ہوتا ہے کہ شہیدوں کو کتنا دکھ اور کتنی اذیت اور تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہم کہتے ہیں ایسے شہید تمہارے ہوں گے جنہیں دکھ اور تکلیف پہنچی ہوتی ہے، ہمارے شہید تو ایسے مرتے ہیں، خدا گواہ چونٹی کے کاٹنے کا درد زیادہ ہوتا ہے، شہید کے روح کے نکلنے کا اتنا درد بھی نہیں ہوتا۔ شاید کہ چونٹی کاٹے تو درد زیادہ ہو، لیکن شہید رب کے لیے جان دے اسے تو اتنی تکلیف بھی نہیں ہوتی۔ اور اگر تم کہتے ہو کہ تمہیں اس تکلیف کا احساس ہے تو آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ شہید کو تو رب یہ احساس ہونے نہیں دیتا، اسے تو رب اپنی محنت سے نوازتا ہے، اسے تو یہ احساس ہونے نہیں دیتا۔ اور اللہ کی حکمتوں پر قربان ہے، خدا گواہ ہے قرآن بڑی حکمت والی کتاب ہے، کتاب احکمت آیاتہ کتاب حکیم، بڑی حکمت سے پر کتاب ہے، مفصل اور محکم آیات رب نے اس کی ذکر کیے، اور اس کے ایک ایک واقعے میں اللہ نے 100 چیزوں کو بلکہ ہزار چیزوں کو حل کر دیا ہے۔ تم کہتے ہو کہ شہید کو دکھ اور تکلیف اور غم اور اذیت پہنچتی ہے، فلہذا اس کا درد تمہارے سینے میں ہے، آؤ میں تمہیں بتاؤں
مصر کے اس خانے میں پہنچو جہاں زلیخا کو یہ بات پہنچا دی گئی کہ میری ہم اثر عورتوں کو اطلاع مل گئی ہے کہ میں عاشق بن گئی ہوں، عاشقہ ہو گئی ہوں، فرشتہ ہو چکی ہوں، میں ان کے سامنے حسن یوسف کے تذکرے کروں تو انہیں سمجھ نہ آئے گی کہ اس کے ہونٹ ایسے، اس کے رخسار ایسے، اس کا چہرہ ایسا، آدھی دنیا کا حسن رب نے اس کے پلڑے میں ڈال دیا، وہ ایسا حسین و جمیل، ایسا خوبصورت، سمجھاؤں تو سمجھ نہیں آئے گی، دکھاؤں تو سمجھ آئے گی۔ قال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا، دل کے پردے پھاڑ کے اس نے یوسف کی محبت سے آیت کر گئی ہے، اِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بڑی غلطی کر رہی ہے، بڑی غلطی کر رہی ہے۔ پہنچی بات زلیخا تک، سمعت بمکرہن ارسلت الیہن وآتت لہن متکئا وآتت کل واحدۃ منہن سکینا وقالت اخرج علیہن، ان کی روڈار سنی زلیخا نے، کانوں میں آوازیں پہنچی، مگر پہنچ گیا زلیخا تک، پیغام بھیجا اس نے ان کی طرف، دعوت تکبیر لگا دیے، مسندیں لگا دی، پھل بھی رکھ دیے، چھریاں بھی رکھ دی، اور پھر یوسف کو کہا ان کے سامنے سے گزر جائیے، جس چیز کی نظر اس نے یوسف پر پڑ گئی، کمتانا ایدیہن، انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، ان کو انگلیوں کے کٹنے کا احساس، بولیے انگلیوں کے کٹنے کا احساس۔ یاد رکھیے یوسف مرزوق ہے، اللہ رازق ہے، یوسف مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، یوسف مملوک ہے، اللہ مالک ہے، یوسف عابد ہے، اللہ معبود ہے۔ اس نے یوسف کو دیکھنے والوں نے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، انہیں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ میدان جنگ میں شہید نے اپنی گردن کٹوا دی، اللہ کو دیکھا، اسے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ ہاں، اس لیے تو کہا جاتا ہے مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُوتُ وَلَهُ عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ عَلَىٰ لِلدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، اور جو بندہ اللہ کے پاس پہنچ جائے، اللہ نے اسے شہادت کے مرتبے پر فائز کیا، خیر ہی خیر ہے اللہ کے پاس، جنت کی نہریں موجود ہو، جنت کے پھل موجود ہو، جنت کی نعمتیں موجود ہو، وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے، بھلائی بھلائی ہو۔ ان سب بھلائیوں کے باوجود رب ان سے پوچھتا ہے اور کچھ اور مانگو مجھ سے، کچھ اور طلب کرو ان سے، اور وہ کہتے ہیں اللہ کچھ نہیں چاہیے۔ نَأْكُلُ مِنْ ثِمَارِ الْجَنَّةِ وَنَشْرَبُ مِنْ أَنْهَارِهَا وَنَزْرَعُ فِي الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ، جہاں چاہتے ہیں اڑتے پھرتے ہیں، سبز قندیل کے سبز پرندوں میں تو نے ہماری روح کو قبض کر دیا ہے۔ پروردگارا کیا ضرورت ہے کسی چیز کی، جنت کے پھل کھاتے ہیں، نہر سے پانی پیتے ہیں، پھر بھی رب کہتا ہے اطلاع اطلاعاً، اللہ جھانک جھانک کے دیکھتا ہے شہیدوں کو اور کہتا ہے مانگو مجھ سے، تو پھر شہیدوں کو ہوش آتا ہے اور وہ کہتے ہیں اللہ جو دینے پر ہی قدرت آ رہی ہے اور دینا ہی چاہتا ہے، تو ایک مرتبہ ہماری روحوں کو دنیا کے جسموں کی طرف لوٹا دے کہ تیری جنت کے پھل کھا کے تیری ذات کی قسم وہ مزہ نہیں آیا جو تیرے نام پہ گردن کٹا کے مزہ آیا۔ لماذا من فضل الشہادت والکرامہ، اور پھر رب کہتا ہے خزائن تو یہ تو میں نے فیصلہ کر دیا ہے انہم لا یرجعون، جو روح دنیا کے جسم سے نکل گئی
قیامت تو آ سکتی ہے، اب وہ روح اس جسم میں دوبارہ واپس ہو بل احیاء عند ربہم، وہ اللہ کے ہاں موجود ہے۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے ذہن میں آج یہ تصور پختہ ہو گیا الحمدللہ کہ اگر کہ یہ کوئی زحمت یا عذاب یا مصیبت ہوتی، یا اس پر وبیلہ کرنا ضروری ہوتا، یا اس پر گریبان چاک کرنا ضروری ہوتا، یا اس پر گریبان کو چاک کر کے چرپائیاں الٹیاں کرنی ضروری ہوتی، تو مجسم رحمت پیغمبر کبھی اس چیز کو اپنے رب سے نہ مانگتا۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہ العالمین۔